أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذيذ فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آتوا الله وآتوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کی جماعت کو، جنہوں نے اس دین حق کو من ون ہم تک پہنچایا. آج میں اس مسلمانوں کی بستی کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت ملایا، اور میں نہیں جانتا کہ ایک انسان کے لیے اس سے کوئی بھی عظیم مقصد ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک رشتہ ہے، اور ایسا پختہ رشتہ اور ایسا عظیم رشتہ جو نہ دنیا میں ٹوٹے گا اور نہ انشاءاللہ آخرت میں ٹوٹے گا. یہ آخرت میں بھی بنا رہے گا. ہماری دعوت کیا ہے؟ عام طور پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہے یا صحابہ کے گستاخ کہا جاتا ہے، لیکن کہاں تک اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے جھوٹ ہے جس طرح اس وقت سورج چڑھا ہو، کوئی آدمی آ کر کہے کہ باہر سورج نہیں ہے بلکہ اندھیرا ہے. اللہ را کہیں اور سنائی باتوں پر عمل مت کیجیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے اور نبی کا بندہ نبی کا امتی بن جائے. یہی ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں.
نہ ہم نے ووٹ کبھی مانگے، نہ ہم نے نوٹ کبھی مانگے، ہم کوئی چیز نہیں مانگتے. ہمارا ایک مطالبہ ہے، جو مطالبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں سے رکھا تھا. وہ مطالبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کائنات کے لوگوں گواہی دو کوئی معبود نہیں، کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات عبادت کے لائق. اور ہونا بھی چاہیے. عقل بھی یہ نہیں مانتی کہ بہت سارے معبود ہوں، بہت سارے خدا ہوں. ایک چاہے گا دن نکالنا، دوسرا بولے گا نہیں رات لانی ہے، جھگڑا ہو جائے گا. یہ عقل بھی نہیں مانتی ہے. دین کی بات بعد میں کریں گے، پہلے عقل کی بات کرو. ایک گھر میں ایک بڑا جب ہوتا ہے تو جب سارے گھر کے جتنے بھی گھر میں رہنے والے اس کے ماتحت رہتے ہیں، وہ گھر سلامت رہتا ہے. اور جب 4 آدمی بڑے بن جائیں، 5 آدمی گھر کے بڑے بن جائیں، اس گھر کو ویران ہونے میں کچھ مہینے لگ جاتے ہیں. یہ تو دنیا کی مثال ہے. اتنی بڑی کائنات جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ. ہمیں رزق دینے والا صرف ایک اللہ، ہماری بگڑی بنانے والا صرف ایک اللہ، ہمارا مشکل کشا ایک اللہ، ہمارا داتا ایک اللہ. یہی دعوت مکہ کے مشرکوں کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے اور کوئی مطالبہ نہیں تھا. ہم اپنے علماء کی طرف کسی کو نہیں بلاتے. میرے عالم کی بات سن لو نہیں، ہم لوگوں کو دعوت یہ دیتے ہیں کہ اے کائنات کے لوگوں، آپ اگر دنیا میں اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے دین کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اسی صحابہ کے دور میں چلے جائیے. پھر وہ سلامتی والا دور جو ملے گا وہ صحابہ کا ملے گا. اس دین کی رکھوالی کرنے والے، اس دین کو حفاظت سے ہم تک پہنچانے والے پہلی کڑی صحابہ کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ چشمے سے جا کر پیو، پانی جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے پیو، وہاں پیور آپ کو ملے گا. راستے میں نالا چل رہا ہے، کتنی پگنڈیاں اس میں مل رہی ہیں، یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آتی اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے بغیر کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. ارے تجھے اتنا حسین اللہ نے بنایا اور تم مرادیں کسی اور سے مانگے. اگر میں گھر میں 3 بچے ہیں میرے، 2 میری فرما برداری کر رہے ہیں، ایک بچہ ہمسائے کے پاس جا کر اپنی کمائی ہوئی اس کو دے دیتا، کبھی کبھی اس کو پاپا بول دیتا ہے. ہماری غیرت گوارا کرے گی بچہ میرا ہے باپ کسی اور کو کہے؟ ایک انسان کی یہ غیرت ہے. کائنات کے اندر سب سے زیادہ غیرت والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بندہ میں نے بنایا اور جھکے کہیں اور. اللہ کے بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ در در پر جھکتا رہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ ماتھا ایک ہی بنایا اور یہ جھکے گا ایک ہی دروازے پر جھکے گا. جو در در پر جھکے گا وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ اللہ کا فرما بردار کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ حق کھو چکا.
ہم تو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جوڑ رہے ہیں، اس دین کے ساتھ جس دین کو لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے، ہم امام شافعی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی امام اور عالم کی طرف نہیں بلاتے، ہم سیدھا کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ کتاب و سنت ہی دین ہے۔ اگر دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو آپس میں مضبوطی سے پکڑ کر رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ مضبوط رسی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے نبی کا دامن تھام لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، حبل اللہ، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے مت ہو جاؤ، اختلاف کا شکار مت ہو جاؤ، آپس میں بائی بائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، لیکن توحید و سنت کی بنیاد پر۔ بھائی چارے تو بہت ہوتے ہیں، دنیا میں چل جاتے ہیں، 7 مہینے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد پھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ بھائی چارہ ہے، یہ وہ بھائی چارہ ہے جو دنیا میں بھی نہیں ٹوٹے گا اور آخرت میں بھی نہیں چھوٹے گا۔ یقین مانیے کتاب و سنت ہی دین ہے، جو مولوی کہے وہ دین نہیں، جو اللہ کی کتاب میں لکھا وہ دین ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں بتایا وہ دین ہے۔ اس دین کے لیے جدوجہد کرو، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سب سے قیمتی کرتا پاجامہ لائیں گے، زیادہ سے زیادہ 4-5 سال نکلیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں نکلے گا نا، 100-200 سال تو نہیں نکلیں گے نا۔ ہم 100 دکانوں کا چکر لگاتے ہیں، اچھا بھی ہو مضبوط بھی ہو، پیور کپڑا ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ہم چائے پیتے ہیں، 10 دکانوں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھی سی چائے کون ہے۔ ارے میرے بھائی، جب ہم اپنے نفس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہم نے کبھی یہ تحقیق کی کہ نہیں؟ اللہ کے دین کا ہمیں کب یاد آتا ہے؟ اگر کسی کو میاں بیوی کو لڑائی ہو گئی، اس نے جہالت کے بنیاد پر اس نے 3 بار طلاق کہہ دیا، تو مولوی یاد آتا ہے، یا جب نکاح پڑھانا ہے تو مولوی یاد آتا ہے، امام یاد آتا ہے اور عالم یاد آتا ہے۔ اور کسی مسئلے میں ہم اپنے امام سے نہیں پوچھتے، اپنے عالم سے نہیں پوچھتے۔ اور اس دین کو پھیلانا دکانداری مت بنائیے۔ کل اللہ رب العالمین کے ہاں کھڑا ہونا ہے، تیری ایک ایک بات کا تجھے حساب دینا پڑے گا، پوچھنے والا اللہ ہوگا اور جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ یہاں تو ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہاں نہیں بول سکتے، وہ طاقت ہی نہیں ہوگی جھوٹ بولا۔ اپنے جو اعضاء ہیں، انگلیاں، ہاتھ، اپنے جو جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ بیان کریں گے، ہاتھ بیان ہم نے چوری کی، پاؤں کہیں گے کہ ہم غلط کرنے کے لیے گئے، یہ پیٹ تیرا بولے گا اس میں حرام، اس نے دنیا کے اندر ٹھونستا رہا، کبھی حلال۔ یہ عالم سے پوچھنے کی اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں جو کھا رہا ہوں، میں جو کما رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جب ہم اپنی دنیائی چیزوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ
اللہ کا دین ہم نے یوں ہی قبول کر دیا؟ جو کہا گیا بس دین ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا الزام ہے ہم پر کہ یہ درود نہیں پڑھتے، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے، درود کے بغیر ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ آپ کے علماء نے کہا کہ اگر بھول جائے ہو جائے گی، لیکن ہمارا امام کہتا، امام الانبیاء، اگر اس نماز میں آپ نے درود نہیں پڑھا تیری نماز باطل ہو جائے گی۔ درود پڑھنا ہے، درود۔ نعت الگ چیز ہے، نعت کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والا تم بھی درود بھیجو۔ تم ایمان والوں کو بھیجنا چاہیے نا درود۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، سلام تو ہم نے سیکھی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے۔ اور اس درود کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا، نبی نے کیا کہا؟ فرمایا 10 رحمتیں اللہ بھیجے گا اور 10 درجات تیرے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 30 ثواب ملیں گے۔ 10 درجات بلند، 10 درجات بلند ہو جائیں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گے اور تیرے جو ہے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے جو درود پڑے گا۔ اور درود کون سا ہے؟ جو میرے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیم، جو صحابہ پڑھتے رہے، جو تابعین پڑھتے رہے، جو محدثین پڑھتے رہے، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اب نعت کے لیے کوئی نعت پڑھنا بھی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے ثواب کا۔ اب ایک نعت عام ہے یہاں پر، میرے یہاں پونچھ میں زیادہ تر دیکھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں ہی کیوں، میں بولتا ہوں کروڑوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پر کروڑوں سلام، اربوں سلام، خربوں سلام، لیکن سلام پڑھو، پڑھتے کہاں؟ جب درود پڑھو گے تو سلام پڑھی آپ نے، جب آپ یہ کہتے رہو گے۔ ایک مسجد میں ایک دفعہ گیا، امام صاحب پڑھ رہے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنے عرب دان نہیں ہیں ہم، تھوڑی بہت ہم بھی عربی جانتے ہیں۔ امام کہہ رہا ہے مقتدیوں سے صلی علی محمد، درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مقتدی واپس اس کو رہتے ہیں صلی علی محمد، وہ ان سے کہہ رہا ہے، وہ واپس کہہ رہے ہیں، یہ ادھر سے پھر کہہ رہا، وہ پھر واپس کہہ رہے ہیں، لیکن درود سلام اور درود کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہم کیا کر رہے؟ وہ ایک کشمیر سے ایک آدمی حج پر گیا ہوا تھا، میری طرح ان پڑھ جیسا تھا، 2 ڈرائیوروں کو آپس میں ٹکر ہوگی، گاڑی والے 2 ڈرائیور چل رہے تھے، ان کی ٹکر ہوگی، نقصان ہو گیا، دونوں عربی ڈرائیور تھے، اب ان کی نیچے اترے، ایک دوسرے کو ہاتھ اپائی اور عربی میں ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہا۔ تو جب وہ حاجی صاحب واپس آئے، یہاں پر لڑائی ہوئی ایک جگہ ڈرائیوروں کو، تو اس نے بولا یار میں آپ لوگ عجیب لوگ ہو، میں کعبہ گیا تھا، ادھر 2 ڈرائیوروں کو ایکسیڈنٹ ہوا، جب وہ آپس میں ملے ایک دوسرے کو پکڑا، لیکن ایک نے بھی ایک سپارہ پڑھا، دوسرے نے بھی اس سے ایک قرآن کا سپارہ پڑھا، لڑائی نہیں کی ہے۔ وہ کر کیا رہے تھے؟ ایک دوسرے کو برا بلا کر رہے، لیکن عربی میں بول رہے تھے۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ اس آدمی نے کیا سمجھا؟ اس نے یہ سمجھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن کی زبان کو سمجھو،
کم سے کم اس قرآن کا ترجمہ تو پڑھ لو. آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر جتنے بھی آدمی گھر میں 5 ہیں 5 کے 5 فتویٰ دیتے ہیں. قرآن کو کسی نے کھولا نہیں، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ ترجمہ جانتا ہے، لیکن فتویٰ دیتا ہے. یہ المیہ ہے، اللہ کی قسم یہ المیہ ہے. اور سب سے بڑی جسارت کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. یہ خارج ہو گیا اسلام سے. جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے الحمد شریف جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب معنی کیا ہے، اتنا بھی نہیں جانتا ہے، لیکن فتویٰ دے دیتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، ان سے ایک بار ایک آدمی نے کوئی 30-35 سوال کیے، 4 سوالوں کا اس نے جواب دے دیا. تو وہ مایوس ہو گیا، میں نے 35 سوال کیے 4 کا جواب ہوا، باقیوں کو کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو وہ مایوس ہو گیا، میں اپنے گاؤں علاقے میں جاؤں گا، وہ پوچھیں گے امام سے آپ نے سوال پوچھا تو وہ لایا جواب، میں کیا کہوں گا، اتنا بڑا امام ہے، امام دار الہجرہ مدینے کا امام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا وارث، ممبر کا وارث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے 5 سوال 4 سوال پوچھے، 4 کے جواب، باقی 30 کہاں گئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا میرے بھائی میں سمجھ گیا تو مایوس ہو گیا، اور آپ جب اپنے علاقے میں جاؤ گے، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ امام مالک نے ان سوالوں کے ساتھ کیا کیا، اور ان سب کو جمع کر کے کہنا کہ ان 34 سوالوں میں سے امام دار الہجرہ کو 4 کا جواب آتا تھا، 30 کا نہیں آتا تھا. میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میری شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنا ہی کہو جتنا پتا ہے. یہ دین کا معاملہ ہے میرے بھائی. کبھی ایسی بات کر جائے گا آدمی جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، نیا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایسی بات ہو جائے گی اور اس کو شعور ہی نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ میں نے اسلام کی مخالفت کر دی ہے، اس کے خیال وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ میں اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں، میں اسلام سے خارج ہو چکا ہوں. اس لیے اسلام کے بارے میں ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر ایک آدمی ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے. سنی سنائی بات. یقین مانیے جس طرح سے آپ نے توحید و سنت کو قبول کیا ہے، جہاں سے آپ آئے ہو وہاں سے میں بھی آیا ہوں. میں نے